فارس میں دو بھائی رہتے تھے، وہ قاسم اور علی بابا تھے۔ ایک دن ان کے والد کے انتقال کے بعد بڑے بھائی قاسم نے کہا، اب یہ تمہارا گھر نہیں رہا، چلے جاؤ اور واپس مت آنا۔ علی بابا اپنا گھر چھوڑ گیا۔ وہ پہاڑ پر گیا اور 40 چوروں کو دیکھا۔ بڑی چٹان کے سامنے انہوں نے کہا، تالا کھولو۔ جادوئی الفاظ سے بڑی چٹان کھل گئی اور تمام 40 چور اندر چلے گئے۔ کیسا نظارہ ہے، علی بابا نے سوچا۔ تمام چوروں کے جانے کے بعد علی بابا قریب آیا اور اس نے کہا، تالا کھولو۔ چٹان کا دروازہ کھلا اور علی بابا اندر چلے گئے۔ غار خزانوں سے بھری ہوئی تھی۔ حیرت انگیز علی بابا چلایا، وہ کچھ خزانہ گھر لے گیا، وہ امیر ہو گیا تھا۔ جلد ہی علی بابا کے بھائی قاسم نے اس کے بارے میں سنا، وہ بہت غیرت مند تھا۔ قاسم علی بابا کے پاس گیا اور کہا، تم نے یہ سب چیزیں کہاں سے حاصل کی ہیں؟ قاسم پوچھتا رہ گیا۔ آخر کار علی بابا نے قاسم کو خفیہ جگہ کے بارے میں بتایا۔ قاسم انتظار نہیں کر سکتا تھا۔ وہ غار کی طرف بھاگا اور اس نے چلایا، تالا کھولو۔ جلد ہی دروازہ کھل گیا۔ وہ بہت پرجوش تھا اور اس نے تمام خزانوں سے اپنی بوری بھر لی۔ تاہم جب وہ باہر جانے کے لیے تیار ہوا تو دیکھا کہ دروازہ بند تھا۔ اس نے روتے ہوئے خفیہ الفاظ کو سوچنے کی کوشش کی۔ اس نے کہا، کھلے گدھے، کھلا بندر۔ اس نے کوشش کی اور کوشش کی، لیکن یہ کام نہیں کیا، بالکل نہیں۔ جلد ہی چور واپس آئے اور قاسم کو غصے میں چوروں نے مار ڈالا۔ علی بابا نے اپنے بھائی کے بارے میں سنا۔ وہ غار میں گیا، اپنے بھائی کو لے گیا اور اس نے اسے ایک اچھی جگہ پر دفن کیا۔ چور پہلے سے زیادہ غصے میں تھے۔ انہوں نے کہا، یہاں کوئی تھا اور وہ اس آدمی کو لے گیا، چلو شہر جا کر اسے ڈھونڈتے ہیں۔ جلد ہی وہ جان گئے کہ یہ علی بابا تھا۔ آخر کار چوروں میں سے ایک نے علی بابا کو دیکھا۔ اس نے علی بابا کے دروازے پر نشان لگایا، تاہم علی بابا کی نوکرانی نے اسے دیکھا۔ اس نے شہر کے تمام دروازوں پر ایک ہی نشان لگا دیا۔ اگلے دن چور علی بابا کو لینے آئے، تاہم تمام دروازوں پر ایک جیسے نشان تھے اور وہ علی بابا کا گھر نہیں ڈھونڈ سکے۔ آخر کار چوروں کو علی بابا کا گھر مل گیا اور وہ اندر چلے گئے اور بڑے بڑے برتنوں میں چھپ گئے، لیکن پھر نوکرانی نے انہیں چھپتے دیکھ لیا۔ اس نے برتنوں میں کھولتا ہوا تیل ڈالا، برتنوں میں چور چیخے اور پھر وہ سب مر گئے۔ ایک آخری چور سردار تھا، وہ مہمان بن کر علی بابا کے گھر گیا، لیکن علی بابا کی نوکرانی کو معلوم تھا کہ وہ کون ہے۔ میرے مہمان بنو، آرام کریں اور شو کا لطف اٹھائیں، نوکرانی نے کہا۔ وہ 2 تلواریں لے آئی اور وہ ناچنے لگی۔ وہ حرکت کرتے ہوئے چور کے قریب آئی، پھر اس نے تیزی سے چھرا مارا۔ بعد میں علی بابا کو معلوم ہوا کہ کیا ہوا ہے۔ وہ اس کی مدد اور حکمت سے حیران تھا۔ میری جان بچانے کے لیے آپ کا شکریہ، اس نے کہا۔ علی بابا نے اپنی نوکرانی سے شادی کی اور وہ ہمیشہ خوش و خرم رہنے لگے۔